شیبہ سے میری گاڑی چھنتی تھی۔ اچانک سنا کہ اس کے والد کو بزنس میں نقصان ہو گیا ہے۔ اپنی سہیلی کی پریشانی سے میں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ ہمارے پڑوسی تھے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے گھر کے حالات دگرگوں ہوتے گئے۔ قیمتی گاڑی بک گئی۔ اس کی جگہ انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ پرانی گاڑی لے لی۔ ان کے گھر میں 3 نوکر تھے، ایک ڈرائیور، ایک مالی اور ایک گھریلو کام کے لیے ملازم۔ اب صرف ڈرائیور باقی رہ گیا جو ڈرائیونگ کے ساتھ دیگر کام بھی کرتا۔ شیبہ کے بھائی منور کو پہلے بیرون ملک بھجوانے کا پروگرام تھا، پھر اسے مقامی کالج میں داخلہ کرا دیا گیا۔ منور اچھا لڑکا تھا، میرے گھر والے اسے پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے گھر آنے جانے پر بھی اس کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں انگریزی میں کمزور تھی، شیبہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ اپنے بھائی سے انگلش کے مضمون میں مدد لیتی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ پڑھ لیا کرتی۔ کبھی کبھار کچھ سمجھنا ہوتا تو منور بھائی میری ہیلپ کر دیتے۔ وہ بہت سنجیدہ لڑکے تھے۔ ان کی خاموشی پر مجھ کو حیرت ہوتی تھی۔ ان کی سنجیدگی گھریلو ماحول اور ان کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے تھی۔ جب یہ لوگ شروع میں آئے تھے ان کے یہاں کسی شے کی کمی نہ تھی، روپے کی ریل پیل تھی، اور اب یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہر شے ادھار پر چل رہی تھی۔ ایک دن ابو گھر آئے تو کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ کہنے لگے، صفدر کی ماں، آج میں ایک بہت بڑی خبر سن کر آیا ہوں۔ میں مظہر صاحب کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ سنا ہے انہوں نے منشیات کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ شروع میں کسی کو اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ انکل واقعی ہیروئن بیچنے لگے تھے۔ جب شیبہ کی ماں کو پتہ چلا، اس نے خاوند کو منع کرنا چاہا، مگر مرد خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ بیچاری عورت کی کب سنی جاتی ہے۔ شیبہ کے دونوں ماموں آئے، انہوں نے بھی انکل مظہر کو اس امر سے باز رہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو سرمایہ ہم آپ کو دلوا دیتے ہیں، لیکن خدا را آپ کسی غلط کام میں نہ پڑے۔ لیکن ایک بار کوئی اس دلدل میں اتر جاتا ہے تو پھر کب باہر آ سکتا ہے؟ انکل کا بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ دلدل میں اتر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سالوں کو یہ جواب دیا کہ میری مدد کرنا تھی تو اس وقت کرتے جب میرے بچوں کے لیے روٹی دال کے لالے پڑ گئے تھے، تب کیوں نہیں خبر لی؟ اب جب میں نے نئے بزنس میں قدم رکھ لیا ہے اور روپیہ بھی آنے لگا ہے تو آپ کو میری بھلائی سوچ رہی ہے۔ اب میں آپ کا احسان لینے سے مر جانا بہتر سمجھوں گا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد مظہر صاحب نے بیوی کی پٹائی کر ڈالی اور اسے یہ سبق اچھی طرح سے سکھا دیا کہ آئندہ اس کے رشتہ داروں نے ان کے کاروباری معاملات میں مداخلت کی تو تم کو طلاق دے دوں گا۔ میں سونے کا کاروبار کروں یا مٹی کا، اس بات کا تم سے یا تمہارے بھائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ دن آخری ثابت ہوا۔ اس کے بعد شیبہ کی ماں نے میکے میں اپنے گھر کے حالات بتانے سے توبہ کر لی۔ اب ان کے گھر کے مالی حالات پھر سے سدھرنے لگے، بینک بیلنس بڑھنے لگا، گھر کا خرچہ پہلے کی طرح کھلا چلنے لگا۔ تاہم اکثر اوقات ان کے گھر میں بے سکونی اور کشیدگی بھی محسوس ہوتی تھی۔ جب لوگ منور سے کہتے کہ تمہارا باپ ہیروئن کا دھندا کرتا ہے، ان کو روکو تو اپنے والد سے کہتا، ابو جان آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیے، ورنہ کسی دن عزت مٹی میں مل جائے گی اور لوگ ہم سے کلام تک کرنا پسند نہ کریں گے۔ باپ بیٹے کے منہ سے ایسے بڑے بول سن کر خفگی محسوس کرتا اور منور کو احمق کا بچہ کہہ کر دھتکار دیتا۔ منور باپ کا غصہ دیکھ کر سہم جاتا اور مظہر انکل کی بیوی بھی ان سے ہم وقت ڈری سہمی رہنے لگی۔ ایک دن پولیس کا چھاپا پڑا اور وہ انکل مظہر کو پکڑ کے لے گئے۔ گھر کی بھی تلاشی لی گئی لیکن گھر سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ لیکن اس واقعے سے گھرانے کی عزت و آبرو مٹی میں مل گئی اور منشیات کے کاروبار کے لیبل نے ان لوگوں کی ساری خوشیاں نگل لیں۔ باپ جیل میں تھا۔ اس دوران تمام بوجھ منور کے کندھوں پر آ پڑا۔ اس بیچارے کا تعلیمی کیریئر داؤ پر لگ گیا۔ ادھر گھر کے حالات پورا کرنے کے لیے اس نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ اب میں بھی ان سے ٹیوشن پڑھنے لگی اور ٹیوشن فیس بھی دینے لگی، کیونکہ میرے والدین کا خیال تھا کہ اس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایک لاؤبالی لڑکی تھی جس کا احساسات کی دنیا میں ڈوب جانا ممکن بات نہ تھی، مگر اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان جذبات اور احساسات کے وار سے نہیں بچ سکتا۔ میں ان دنوں منور کی مشکلات سے بیگانہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگرچہ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا، لیکن ہمدردی کے جذبات کو نہ دبا سکی۔ مجھے منور کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا تھا اور میں شیبہ کے اداس رہنے پر بھی پہروں کڑتی تھی۔ منور بیچارہ نوعمر لڑکا اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے والد سے ملاقات کرنے باقاعدگی سے جیل بھی جاتا تھا۔ اوپر سے روزانہ لوگوں کی طنزیہ اور کڑوی کسیلی باتیں سنتا اور اس کی تیکھی نظروں کے وار بھی سہتا تھا۔ میں زیادہ دن تک منور کی سوالی نگاہوں سے لا تعلق نہ رہ سکی۔
اس کے اندر چھپے ہر جذبے کو سمجھنے لگی۔ اب میں جس قدر اس کے بارے میں سوچتی میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اس بے چینی سے بچنے کے لیے میں نے منور سے ملنے سے گریز کیا۔ پڑھنے بیٹھتی تو کتابیں اور پڑھائی سے لا تعلق سی ہو جاتی۔ یہ شاید اس بات کا چھپا ہوا اعتراف تھا کہ مجھے منور کی پریشانیوں پر دکھ رہنے لگا تھا۔ اس کا درد مجھے اپنا درد محسوس ہوتا تھا۔ میں اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کڑتی تھی۔ شیبہ میری دوست تھی، مجھے عزیز تھی۔ وہ اپنے ابو کو یاد کر کے روتی اور اپنے گھر کی پریشانیوں کا حال بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی تاکہ میں اس کی غم گساری کروں۔ اس کا دکھ بھی بانٹ لیتی تھی۔ پیپرز ہو گئے، چھٹیاں ہو گئیں، ابو نے گاؤں جانے کی تجویز رکھی۔ میرا دل خوش ہونے کے بجائے اداس ہو گیا۔ امی نے پوچھا تم اپنی پھپھو اور چاچاؤں کے ہاں جانے سے خوش نہیں ہو؟ پہلے تو تم ہی اصرار کیا کرتی تھی کہ گاؤں ضرور جانا ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں چلی جاؤں گی تو شیوا بہت اداس ہو جائے گی امی۔ پہلے ہی وہ اپنے والد کے لیے پریشان رہتی ہے، ان کے گھر کے حالات دیکھیے۔ ایک میں ہی ہوں جو اسے ڈھارس دیتی ہوں، میرے جانے سے تو وہ رو رو کر مر جائے گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں، ہم اس کو بھی ساتھ لیے جاتے ہیں، اس کا جی بہل جائے گا۔ ماں نے شیوا کی امی سے بات کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ اس بات سے میں اتنی خوش ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ میں جلدی سے تیاری کرنے لگی، مجھے شیوا کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ خوشی خوشی ہم گاؤں پہنچے۔ شیوا بھی ماحول تبدیل ہونے کے باعث کچھ دیر اپنے دکھ بھول کر مسکرانے لگی۔ گاؤں میں پہلا دن بہت پرجوش اور خوشیاں بھرا گزرا، سبھی ملنے آ رہے تھے۔ اچانک پھر اگلے دن مجھ پر اداسی کا دورہ پڑ گیا، جیسے میری ذات کا کوئی حصہ گم ہو گیا ہو۔ میں اپنی اس کیفیت کی وجہ نہیں جان سکی، لیکن شام تک اداسی گہری ہوتی گئی۔ میں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر شیوا سے کیا کہ میرا دل نہیں لگ رہا، جانے کس بات کی کمی ہے۔ تب اس نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بولی، کہیں منور بھائی کی پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں تو۔ تبھی وہ خاموش ہو گئی۔ میری پھپھو کا بیٹا ندیم بہت ہنسمکھ تھا، اس کی میرے ساتھ خوب بنتی تھی۔ شیوا ساتھ بیٹھی ہوتی تو ندیم بات مجھ سے کرتا، لیکن اس کا مرکز گفتگو شیوا ہوتی تھی۔ میں سمجھتی تھی لیکن اپنی سہیلی کے احترام میں چپ رہتی تھی۔ البتہ اکیلے میں اپنے کزن کے کان ضرور کھینچتی کہ تم کس وجہ سے میری سہیلی کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک دن ندیم نے مجھے ہاتھ باندھ کے کہا کہ میری پیاری کزن، میں تمہاری دوست سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میری چاہت کی سفیر بن جاؤ۔ اپنی سہیلی کی مرضی معلوم کرو، اس کی والدہ سے بات کرو، نہیں تو میں اپنی امی سے کہہ کر اس کی رشتے میں مدد کروں گا۔ تم خود کہہ دو، اگر خود کہہ سکتا تو تمہاری منت کیوں کرتا؟ مجھے ممانی جان سے لحاظ آتا ہے، میرے دل کی بات تم ان تک پہنچاؤ گی۔ کیا تم سنجیدہ ہو ندیم؟ ہاں بھائی، کیا اتنا بڑا انجینئر تم سے جھوٹ بولے گا، وہ بھی ایسے اہم معاملے میں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، بے فکر رہو۔ اگر ندیم شیوا کو اپنا لے تو میری سہیلی کے دن بدل جائیں گے، وہ فاقوں کے حالات سے نکل کر ایک دولت مند گھرانے کی بہو بن جائے گی، خوشیاں ان کا مقدر بن جائیں گی، اور پھر ندیم بھی اپنے سسر کی رہائی میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ میں کوشش کروں اپنی سہیلی کو افسردگی کے سمندر میں سے نکالنے کے لیے۔ میں نے پہلے شیوا سے پوچھا، اس نے کہا ندیم اچھا لڑکا ہے۔ اس نے ہاں کہہ دی تو مجھے اعتراض نہ ہوا۔ ندیم زیادہ دلیر نکلا، مجھ سے پہلے ہی اس نے شیوا سے بات کر کے اس کو راضی کر لیا۔ میں نے امی سے بات کی، وہ بولی گھر جا کر میں شیوا کی امی سے بات کروں گی۔ جب میں نے شیوا سے دوبارہ پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے تو اس نے جواب دیا، میں نے خود ندیم سے بات کر لی ہے، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس وقت شیوا کی خوشی دیدنی تھی، اس کی مسکراہٹ کسی فاتح جیسی تھی۔ اس نے مجھے کہا، میں تم جیسی بزدل نہیں، آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں، اور تمہارے ندیم بھائی میں کون سی کمی ہے؟ یقیناً جب میری ماں کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی نے اچھے گھرانے کے لڑکے کا انتخاب کیا ہے، ان کو اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہوگا۔ ہم کچھ دن گاؤں رہنے کے بعد شہر واپس آ گئے۔ اسٹیشن پر ہمیں لینے منور آیا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے سر کو جھکا لیا۔ بے حد کمزور اور تھکا تھکا لگ رہا تھا، جیسے برسوں کے رت جگہ بھگت چکا۔ ہم دونوں سنجیدہ اور کمگو تھے۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جب بھی کچھ کہنا چاہتی میری زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ ایک روز ندیم بھائی اور اس کی والدین گاؤں سے ہمارے گھر آئے۔ وہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے منا کر لایا تھا، لیکن شیوا کی امی نے کہا کہ ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں بیٹی کی ڈولی اٹھنی مشکل ہے۔ میرا خاوند جیل میں ہے اور محلے والے ہم سے منہ پھیر چکے ہیں۔ ایک آپ کا گھرانہ ہے جو ہم سے تعلق نبھا رہا ہے۔ امی ان کی مجبوری سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے پھپھو سے کہا کہ بیٹی کو سادگی سے رخصت کرنے کے لیے بھی تو آخر کچھ نہ کچھ رقم درکار ہوتی ہے۔ باقی ان کے حالات ایسے ہیں کہ 2 وقت کا چولہا جلنا مشکل ہو رہا تھا۔ منور کالج سے آ کر سارا دن ٹیوشن پڑھاتا، اگر ان کی مالی مدد ہو جائے تو شاید شیوا کی امی مان جائیں۔ تب پھپھو نے آنٹی سے بات کی، کہا کہ ہم شادی کا دونوں طرف کا خرچہ خود اٹھائیں گے، جہیز بھی نہیں لیں گے۔ ابو نے منور کو بلا کر الگ سمجھایا کہ ان حالات میں تمہاری بہن بہت اچھے گھر میں جا رہی ہے، تمہارا باپ جیل میں ہے، ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا۔ بہن کو بھی آ کر رخصت کرو اور اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا کرو۔
उन लोगों की ज़मानत मैं देता हूँ। आप मेरे बुजुर्ग हैं अंकल, मेरे साथ चलकर जेल में अब्बू से बात कर लें तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। अब्बू मुनव्वर के साथ अंकल मजहर से मिलने जेल गए, उनको तमाम बात समझाई और उन्होंने रजामंदी दे दी। यूँ शिवा की किस्मत खुल गई और वो नदीम की दुल्हन बनकर गाँव चली गई। नदीम के वालिद बड़े जमींदार थे, दौलतमंद लोग थे। उन्होंने शिवा को सोने से पीला कर दिया, उसके नाम 1 मुरब्बा ज़मीन लिख दी। शिवा के ठाठ हो गए। अब जब वो मैके आती, बड़ी सी एयर कंडीशन गाड़ी में आती। पहले वो मेरी सहेली थी, अब रिश्तेदार बन चुकी थी। अब भी मुझसे वालेहाना मोहब्बत करती थी और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो मुनव्वर की परेशानियाँ बांटने के काबिल हो चुकी थी। जो काम मैं न कर सकी वो कर रही थी। हर जाने वाले को प्यार की मंजिल नहीं मिलती, मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से एक थी। उन्हीं दिनों ख़ानदान से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का इंजीनियर था और सऊदी अरब में कमा रहा था। वालिद साहब ने अच्छा घराना देखकर फ़ौरन हाँ कर दी। मैं मशरिक़ी लड़की क्या कर सकती थी, वालिदैन की अताअत में खुशी से सर झुका लिया। अपना हाल दिन किसी को बताती कि मैं मुनव्वर को जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुनव्वर के हालात ऐसे थे कि मुस्तकबिल बनाने के लिए भी उसको एक उम्र चाहिए थी। अचानक अनहोनी हुई। मेरी मंगनी के बाद अचानक एक दिन मुनव्वर की वालदा आई और उन्होंने मुनव्वर के लिए मेरे रिश्ते की बात की। वालिद साहब ने कहा, बहन आप पहले कहाँ थी? अब जब बेटी की मंगनी हो चुकी है, आप रिश्ते के लिए आ गई हैं। मैं मंगनी तोड़कर आपको रिश्ता नहीं दे सकता। वैसे भी आपके घर से बेटी ली है, ये बड़ी बात है, वरना इन हालात में जब आपका खावन जेल में है, कौन ऐसे घराने से रिश्ता जोड़ता है? इस जवाब से आंटी तो चुप हो गई, मगर मुनव्वर हिलकर रह गया। मैं जान गई कि मुनव्वर ही ने माँ को भेजा है, वरना आंटी तो हालात ठीक होने तक बच्चों के ब्याहने का सोच भी नहीं सकती थी। इसके बाद वो बीमार पड़ गया, उसे अस्पताल दाखिल होना पड़ा और हालत मखदूश हो गई। शिवा भाई की तीमारदारी को गांव से पहुंची, लेकिन वो मुझसे और हमारे सारे घराने से नाराज और बदजन थी कि वालिद ने मेरा रिश्ता देने से मना कर दिया था। अगरचे दूसरी वजह ये भी थी कि मुनव्वर हालात से लड़ते लड़ते थक गया था और उसमें दम ही बाकी न रहा कि मजीद सदमात सहे। उसकी जिंदगी में ना तो रोशनी की कोई किरण बाकी रह गई थी। मुझको जल्दी मेरे मंगेतर के साथ शादी के बंधन में जकड़ दिया गया। शादी के 2 माह बाद मेरी मुलाकात अचानक बाजार में मुनव्वर से हो गई। वो सदियों का बीमार लग रहा था, बहुत गमज़दा था। उसकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी। मैं सोच रही थी कि मैं तो कभी इस शख्स से मोहब्बत की ही थी और ना कभी इसने इजहार किया। फिर ये एक ऐसा दर्द का रिश्ता हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मौजूद और छुपा रहा। मैंने उसको समझाया कि अब हमारा मिलना अजियत को बढ़ा देगा, इसलिए अब हमारे रिश्ते जुदा ही रहेंगे, तो इसमें आफियत है। वो रो रहा था और मैं उसे रोता छोड़कर चली आई। घर आकर मैंने सलीम से कहा कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, वो मुझे सऊदी अरेबिया ले आए। यूँ मैं अपने शहर से इतनी दूर आ गई कि जहाँ मेरे कदमों के बहक जाने का इम्कान ही ना रहा। खुदा का शुक्र है कि मैं साबित कदम रही और मैं अपना घर और अपने बच्चे तबाही से बचा लिए। अलबत्ता अफसोस हुआ जब सुना कि अंकल मजहर जेल में चल बसे। इसके बाद मुनव्वर भी संभल ना सका और एक दिन मेहनत मजदूरी करते करते एक ज़ेरे तामीर इमारत से गिरकर दम तोड़ गया।